ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر جو کفر کا فتویٰ مولانا سید دیدار علی شاہ صاحب خطیب جامع مسجد وزیر خان کی طرف سے لگایا گیا، اس کی اصل حقیقت سے لوگ اصل میں واقف نہیں ہیں۔ معاملہ کچھ اور ہے اور اس کی کئی پرتیں ہیں، میں وضاحت کرتا ہوں۔ اصل میں مولوی صاحب نے براہ راست ڈاکٹر صاحب کے کلام سے قابل اعتراض نقطے دریافت نہیں کیے تھے، بلکہ ایک خوش طبع مسلمان کو دل لگی سوجی اور اس خوش طبع مسلمان نے اپنا نام پیرزادہ محمد صدیق سہارنپوری تجویز کیا اور ایک استفتاء لکھا۔ میں اس خوش طبع انسان کی بھی آخر میں وضاحت کرتا ہوں کہ وہ حقیقت میں کون شخص تھا اور اس کے پیچھے کیا منصوبہ تھا۔ اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص اشعار میں آفتاب کو خدائی صفات کے ساتھ متصف کرے اور اس سے مراد طلب کرے اور آخرت پر یقین نہ رکھے، حضرت علماء کرام اور پیران اعظام پر آوازیں کسے اور انہیں برے القابات سے یاد کرے، ہندوؤں کے ایک بزرگ کو جسے وہ خدا کا اوتار مانتے ہیں امام اور چراغ ہدایت کے الفاظ سے یاد کرے اور اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو کہ ایسا آدمی اسلام پر ہے یا کفر پر، اس کے ساتھ لین دین، نشست و برخاست اور ہر طرح کا مقاطعہ کرنا جائز ہے یا ناجائز، نہ کرنے والوں کے متعلق کیا حکم ہے۔ پھر خط میں نیچے چند اشعار بھی لکھے۔ آفتاب کے بارے میں جو اعتراض کیا اس کے بارے میں اشعار تھے: اے آفتاب ہم کو ضیائے شعور دے، چشم خرد کو اپنی تجلی سے نور دے، ہے محفل وجود کا سما تراز تو، یزدان ساکنان نشیب و فراز تو، ہر چیز کی حیات کا پروردگار تو، زائدگان نور کا ہے تاج دار تو۔ اور جو رام کے بارے میں اشعار لکھے وہ کچھ اس طرح ہیں کہ ہے رام کے وجود پر ہندوستان کو ناز، اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند، اعجاز اس چراغ ہدایت کا ہے یہی، روشن تر از سحر ہے زمانے میں شام ہند۔ شاہ صاحب نے اسی خط کے جواب میں فتویٰ لکھا اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ فتویٰ صرف ذمہ دار اخبار میں شائع ہوا اور مولوی صاحب نے خود اس کی تشہیر بالکل نہیں کی۔ اب آئیں ان اشعار کی حقیقت جانے پہلے۔ دراصل یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تواضعات نظم نہیں ہے۔ آفتاب کے متعلق جو اشعار لکھے وہ ان کی تواضعات نظم نہیں تھی، بلکہ یہ ایک رگ وید کی ایک سنسکرت دعائیہ نظم کا ترجمہ ہے۔ یہ اقبال کی ابتدائی دور کی نظموں میں شامل ہے اور سب سے پہلے 1903 میں ایک رسالے مخزن میں شائع ہوئی تھی۔ اس وقت اس کے ساتھ ایک نوٹ بھی شامل تھا کہ ذیل کے اشعار رگ وید کی ایک نہایت قدیم اور مشہور دعا کا ترجمہ ہے جس کو گایتری کہتے ہیں۔ اصل میں اس آفتاب سے مراد وہ آفتاب ہے جو فوق المحسوسات ہے اور جس سے یہ مادی آفتاب کسب ضیاء کرتا ہے۔ آسان زبان میں جس سورج کی اس نظم میں بات ہو رہی ہے وہ آسمان پر چمکنے والا سورج نہیں بلکہ نیکی اور بھلائی کی علامت ہے، رب ذوالجلال کی ذات ہے جس سے سورج بھی استفادہ کرتا ہے اور بقیہ کائنات بھی۔ اللہ تعالیٰ کو کائنات کا نور کہا گیا ہے اسلام میں بھی، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اس لیے یہ خیال بہت زیادہ قابل گرفت نہیں ہے، لیکن اتفاق سے جب یہ نظم بانگ درا میں شامل کی گئی تو یہ تمہید کسی وجہ سے حذف کر دی گئی۔ مزید یہ کہ مولانا دیدار علی شاہ صاحب نے فتوے میں لکھا کہ یزداں اور پروردگار صرف ذات باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، مگر شاید انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ الفاظ عربی کے نہیں بلکہ فارسی زبان کے ہیں۔ یزداں پارسی مذہب میں استعمال ہوتا رہا جبکہ پروردگار تو ایک قسم کی شراب کو بھی کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اس نظم میں عربی کی بجائے فارسی الفاظ زیادہ برتے ہیں تاکہ یہ نظم اسلامی عقائد سے متصادم نہ ہو سکے۔ پھر جو رام کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کیے دنیاوی اعتبار سے ہے، کیا اسلام کا یہ طریقہ نہیں رہا؟ آپ خود بتائیں، نوشیروان یا حاتم طائی مسلمان تھے؟ بالکل نہیں۔ تو پھر ان کا ذکر ہماری کتب میں کیوں ہے؟ اور کیا ان کو اچھے لفظوں سے یاد کرنے والوں پر بھی کفر کا فتویٰ لگے گا؟ ہرگز نہیں۔ اور مزید یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی شاعری میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ روایتی معنیوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آپ کی شاعری میں لفظ اپنے حقیقی یا مستعمل معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگنے کی سب سے بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ کے الفاظوں کو ان کے لفظی معنوں پر محمول کیا گیا جو کہ یقیناً غلط ہے۔
جیسا کہ آپ کا ایک شعر ہے جو سیکنڈ ایئر کے اردو کے نصاب میں شامل ایک غزل کا حصہ ہے: خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزرے سیلے بے پناہ میں ہے۔ اب یہاں خدایان سے مراد خدا، یہ خدا کی تسنیہ ہے خدایان، اب اس سے مراد خدایان، خدا تو ایک ہوتا ہے، دو کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو ظاہری معنی کے اعتبار سے تو یہ غلط ہے، لیکن یہاں سے مراد خدایان وہ ہیں جو وہ فرشتے ہیں جن کو خشکی اور تری کا سسٹم چلانے کے لیے معمور کیا گیا۔ اب یہ لفظ خدا کا خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہی فرشتوں کے لیے استعمال ہوا، تو یہ لفظی معنی میں نہیں ہے بلکہ اصطلاحی معنی، روایتی معنی میں ہے کہ جیسے خدا پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے تو اس کو خدا کہا گیا، تو یہ فرشتے چونکہ خشکی اور تری کے نظام کے لیے ان کو معمور کیا گیا ہے تو اس لیے ان کے لیے خدایان کا لفظ استعمال کیا۔ تو لہٰذا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کے لفظی معنی مراد لے کر ان پر کفر کا فتویٰ لگانا بالکل نامناسب ہے۔ اب اس خط کی حقیقت بھی جانیے۔ دراصل یہ خط عبد المجید سالک کی طرف سے، جو کہ ذمہ دار اخبار کے عارضی مدیر تھے، شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے پیچھے ذمہ دار اخبار کی ٹیم کا پورا منصوبہ تھا، وہ ایک تیر سے دو نشانے لگانا چاہتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ سید دیدار علی شاہ صاحب نے ذمہ دار اخبار کے مستقل مدیر مولانا ظفر علی خان کی ایک وجہ سے تھوڑی لفظی کلاس لی، جس بنا پر شاہ صاحب سے بدلہ لینے کی غرض سے غیر مجہول منسوب فتویٰ لکھا تاکہ یہ کفر کا فتویٰ لگائیں۔ بعد میں اس تحریر کو اپنے اخبار میں یوں پیش کریں گے کہ مولوی صاحب نے اقبال علیہ رحمہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا، جس سے عوام شاہ صاحب کو آڑے ہاتھوں لے گی اور پھر اخبار کی ریٹنگ میں بھی اضافہ ہوگا۔ یوں انہوں نے شاہ صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، ان سے بھی بدلہ لیا، اور ایک تیر سے دو نشان اس طرح کیے کہ اخبار کی ریٹنگ میں بھی، اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا۔ یہ اصل میں اس کی حقیقت ہے۔